بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول دانہ پانی۔ اللہ وسائے بے یقینی کے عالم میں گاموں کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پھر اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے گاموں سے کہا، نہ گاموں، یہ نہیں کر سکتی میں۔ جس اولاد کو منت و مرادوں سے لیا ہے اسے اپنے ہاتھوں مارنے کی سوچ بھی نہیں سکتی میں۔ اس نے دوپٹے سے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا، اور تو بھی کیوں سوچ رہا ہے مرنے کا؟ گاموں مت سوچ ایسا کچھ بھی، یہ شیطان ہے جو تجھے بھٹکا رہا ہے۔ اللہ وسائی نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر جیسے اسے سنبھالا دینا چاہا تھا، اور وہ گیلی آنکھوں کے ساتھ کہکا مار مار کر ہنسنے لگا تھا۔ شیطان کو کیا پڑی ہے اللہ وسائی کہ وہ جھوک جیون میں آئے؟ یہاں اس کا کیا کام؟ یہاں انسان کافی ہے اس کا کام کرنے کے لیے۔ وہ ہنس رہا تھا اور بڑبڑا رہا تھا۔ اللہ وسائی کا بھی دل بھر آنے لگا تھا۔ نہ 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 گاموں، نہ، موتیا ٹھیک ہو جائے گی۔ تجھے یاد ہے جب اولاد نہیں تھی تو کتنے سال اولاد کے لیے انتظار میں گزارے تھے ہم نے، کبھی زبان پر شکوہ نہیں لائے تھے۔ پھر رب سونے نے اپنی رحمت کر دی تھی، اور اب پھر کر دے گا۔ ٹھیک ہو جانا ہے موتیا نے، دیکھنا تو۔ اللہ وسائی نے شوہر کو تسلیاں دینے لگی۔ گاموں اس کا چہرہ پلکیں جھپکائے بغیر ہی دیکھتا رہا۔ پھر اس نے سر ہلاتے ہوئے، پتہ نہیں اس بار اس کو تسلی کیوں ہوئی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اٹھ کر صحن کے چکر کاٹنے لگا۔ اللہ وسائی بے بسی سے بیٹھی شوہر کو دیکھتی رہی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہ شوہر کے لیے کچھ کر سکتی تھی نہ بیٹی کے لیے۔ بے بسی تھی جو وہ محسوس کر رہی تھی، اور اس کیفیت میں وہ بس رب سونے کو ہی پکار سکتی تھی، اور پکار رہی تھی۔ غم تھا کہ سینہ چیر رہا تھا، اور آنسو تھے کہ سیلاب بن کر سب کچھ بہا لے جانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور دل کا بوجھ تھا کہ بھاری سے بھاری ہی ہوتا جا رہا تھا۔ نہ رونے سے گھٹ رہا تھا نہ رب کو پکارنے سے، وہ بس گاموں کو دیکھ رہی تھی جو ننگے پاؤں صحن میں پھر رہا تھا۔ جس کے فرش کو اب اللہ وسائی نے لپیٹنا بند کر دیا تھا۔ جھوک جیون میں اس سال بارش نہیں ہوئی۔ اس گھر میں دو انسانوں کی آنکھوں سے ہونے والی برسات نے جھوک جیون میں بارش لانے والے بادلوں کا سارا پانی پی لیا تھا۔ گاؤں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ بڑے سالوں بعد یہ پہلا سال تھا جب جھوک جیون کے آسمان پر بدلیاں امٹ کر برسے بغیر ہی گزر گئی تھیں۔ گاؤں کے لوگوں کی طرح چودھریوں کو بھی فکر ہو گئی تھی، چودھری مراد کا پیدا ہو اور گاؤں میں سوکھا پڑ جائے، یہ کم از کم تاجور کو تو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن پھر اس نے خود یہ کہہ کر تسلی دے لی تھی کہ یہ اتفاقاً ہوا ہوگا، اس بار نہیں تو اگلے سال تو ضرور بارشیں ہوں گی نا۔ مراد بیٹے کو دیکھنے 3 مہینے کے بعد گاؤں آیا تھا، اور اسے گود میں لیے وہ بہت دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ ہے نا خوبصورت تیرا بیٹا؟ تاجور نے اسے یوں بیٹے کو دیکھتے ہوئے جیسے فخریہ انداز میں کہا تھا۔ مراد نے جواب دینے کی بجائے بیٹے کا ماتھا چوما تھا اور اسے ماہ-نور کی گود میں دے دیا تھا۔ وہ شادی کے بعد پہلی بار پاکستان آیا تھا اور بالکل بدلا ہوا تھا۔ مختصر بات کرتا اور مسکرانا بھول چکا تھا وہ۔ تاجور کو اس کے رویے نے پریشان کیا تھا اور ماہ-نور کو دل شکستہ۔ سارا سال تاجور اسے
یہی کہہ کر بہلاتی رہی تھی کہ اولاد ہوتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، اور بیٹا ہونے پر تو مراد نے واقعی سب کچھ بھول جانا تھا۔ پر مراد کچھ بھی نہیں بھولا تھا، نہ بدلا تھا، اس کے لہجے کی ٹھنڈک میں کوئی شبنم نہیں اتری تھی۔ وہ 10 دن کے لیے آیا تھا اور چلا گیا تھا، اور ان 10 دنوں میں گاؤں کی ایک گلی میں اسے موتیا کی یاد آئی تھی، اور اس کا دل چاہا تھا وہ لوگوں سے اس کا پوچھے، پر اس نے جیسے اپنی زبان اور دل پر قفل ڈال دیے تھے۔ اب کیا نام لینا موتیا کا، کیا یاد کرنا اس کو؟ وہ یہ سمجھے بیٹھا ہوا تھا کہ وہ شہر میں ڈاکٹر بن رہی ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کسی اور سے شادی کر چکی ہوتی، یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو کر اس پر ہنستی ہو۔ پتہ نہیں مراد کو کیا کیا خیال آتے تھے، اور سارے خیال پل بھر میں غائب ہو جاتے تھے۔ دل موتیا موتیا کرتا تھا، اور وہ اس دل کو کوڑے مارتا تھا، پھر بھی وہ مرتا ہی نہیں تھا، ڈھیٹ تھا موتیا کے پیار میں۔ اس سے بھی ڈھیٹ تھا دماغ، اچھا تھا اس معاملے میں اس کی سنتا تھا، اس سے بہت کہتا اور موتیا کے بارے میں سوچنا بند کر دیتا۔ وہ دل اور دماغ کی یہ جنگ لے کر پاکستان آیا تھا، اور پاکستان سے جاتے ہوئے مانور کو ساتھ لے گیا تھا۔ یہ بھی تاجور کی ضد تھی، اسے لگا تھا بیٹا وہاں اکیلا رہتا تھا، اس لیے بدل گیا تھا۔ مانور اور اس کا بچہ ساتھ رہیں گے تو مراد بھی وہی پہلے والا مراد ہو جائے گا، وہی ماں باپ پر قربان جانے والا، خوش مزاج، خوش گفتار، جس کی چھیڑ خانی تاجور کو اچھی لگتی تھی، اور جس کی بلند و باں کہوں پر وہ قربان جایا کرتی تھی۔ مراد نے کوئی ضد نہیں کی تھی۔ تاجور نے جیسے کہا تھا اس نے ویسے ہی کیا تھا۔ وہ مانور کو لے کر لندن آ گیا تھا۔ مانور بڑی خوشی اور ولولے کے ساتھ لندن آئی تھی۔ تاجور نے اس سے یہی کہا تھا کہ اکیلا رہ رہ کر ایسا ہو گیا ہے مراد، اب تم اور بچہ پاس رہو گے تو دیکھنا کیسے نثار ہوتا ہے وہ تم پر۔ تاجور غلط تھی اور مانور بے وقوف۔ مراد کے پاس لندن میں رہ کر بھی مانور اس کا دل جیت پائی نہ اس کی چپ توڑ پائی تھی، پر اسے لگتا تھا وہ کالے پانی کی سزا کاٹنے وہاں اس کے ساتھ آ گئی تھی، جہاں وہ سارا دن 2 کمروں کے اس چھوٹے سے فلیٹ کی دیواروں کو دیکھتی رہتی تھی، یا پھر کھڑکیوں سے باہر نظر آنے والے لوگ اور گاڑیاں جو اسے چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ اس فلیٹ کے اندر اس کی اور مراد کی خاموشی کو اگر کوئی توڑتا تھا تو وہ اس کا بیٹا تھا، مگر اس کا رونا دھونا، ہنسنا کھیلنا بھی کئی بار مہنور کو غصہ دلاتا۔ اسے لگنے لگتا تھا وہ وہاں پاگل ہو رہی تھی، اور پاگل ہو جانے سے بچنے کے لیے اس نے مراد سے واپس جانے کا اصرار کیا تھا، جو مراد نے خاموشی سے پورا کر دیا تھا۔ مانور ایک بار پھر امید سے تھی۔ جب وہ 5ویں مہینے واپس گاؤں آ گئی تھی اور تاجور، بہو اور پوتے کو واپس دیکھ کر جہاں نہال ہوئی تھیں، وہاں وہ یہ جان کر پریشان بھی ہوئی تھیں کہ وہ اب مراد کے پاس دوبارہ لندن نہیں جانا چاہتی تھی۔ تیرا خیال نہیں رکھا اس نے پریشان ہو کر مانور سے پوچھا تھا، جس کے چہرے پر رونق تھی نہ آنکھوں میں چمک۔ رکھتا تھا پھوپھو، جو چیز مانگتی تھی بغیر کہے لا کر دیتے تھے، پیار کے سوا۔ بس اس کے پاس میرے لیے پیار کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ مانور غم زدہ تھی، اور اس نے اپنا غم اس طرح تاجور کو سنایا تھا۔ مراد ایسے ہی ہوتے ہیں، بیویوں سے کہاں پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، کہاں ان کے قصیدے
پڑھنے بیٹھتے ہیں۔ تو نے تو پریشان ہی کر دیا مجھے مانور، میں سمجھی پتہ نہیں کتنا ستایا ہے مراد نے تجھے۔ تاجر نے ہنس کر مانور کو بہلایا تھا، جو چپ چاپ تاجر کو دیکھتی رہی۔ پھر جب وہ خاموش ہو کر اس کا بیٹا گود میں لے کر اس کے ساتھ کھیلنے لگی تو مانور نے کہا، پر مراد میرے لیے گونگا بنا ہے، اس کے لیے تو نہیں۔ تاجر نے اس کا چہرہ چونک کر دیکھا تھا۔ مانور کی آنکھوں میں عجیب سی آگ تھی، آنسو نہیں تھے۔ وہ نیند میں اس کا نام لے لے کر باتیں کرتے ہیں، اس کی اس کے حسن کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ وہ نظم سنا رہی تھی تو جو تاجر کو جو اس نے نیند میں مراد کو کئی بار پڑھتے سنی تھی۔ وہ اس کے پہلو میں نیند کی وادیوں میں بھی موتیا کے ساتھ پھرتا، اسے پکارتا اور اس کے حسن پر مر مٹنے کی باتیں کرتا، اور مانور بستر پر بیٹھی اس کا چہرہ دیکھتی رہتی، اس رکیب کے قصیدے سنتی جو ان دونوں کے بیچ میں سے کبھی بھی نہیں ہٹے تھے۔ اس کے نین غزالی دلبر، اس کے گال گلابی۔ تاجر نے ساکت بیٹھے مانور کی زبان سے داستان امیر حمزہ کی طرح داستان موتیا مراد سنی تھی۔ وہ بھی مانور کے سامنے گونگی ہو گئی تھی۔ اسے اب کیا تعویل توجیہ دیتی اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اب تو 2 سال گزرنے کو تھے، اب تو ان دونوں کے درمیان کوئی رابطہ بھی نہیں تھا۔ اب تو وہ ایک بیٹی کا باپ بن چکا تھا، دوسرا ان کے گھر آنے والا تھا۔ اس کے پاس بہت سارے اب تو تھے اور کوئی بھی مراد کے لیے رسی نہیں بنا سکتا تھا۔ اس نے موتیا کو کھرچ کھرچ کر اس کے دل سے اتارنا چاہا تھا، اس کی کوئی پرچھائی تک نہیں رہنے دی تھی، پر مراد پر اس کا سایہ ہی کیسے ہو گیا تھا۔ لوگ جادو ٹونے کر دیتے ہیں، بڑا کاری وار کرتے ہیں۔ تجھے یاد ہے نا آدم کی دفعہ تجھے خوشبو آیا کرتی تھی، ہر طرف موتیا کی، ان لوگوں نے ہی ٹونے کیے ہیں مراد پر، دل باندھ دیا ہے اس کا۔ تاجر نے لمبی چپ کے بعد وہی سب کچھ کہنا شروع کیا جو اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ پیار محبت کی طاقت اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، جادو ٹونے کا اثر اس کی سمجھ آتا تھا۔ اس نے مانور کے سامنے وہی راگ لاپا تھا جو اس نے ہمیشہ سنا تھا۔ پھوپھو، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے کیا؟ مانور نے عجیب بے بسی کے ساتھ اس سے پوچھا تھا۔ تاجر کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ہر دعا اس نے کر چھوڑی تھی، ہر وظیفہ اس نے آزما لیا تھا، پیر ابراہیم سے ان کی ناراضگی کے باوجود دعائیں کروائی تھیں، پر کوئی دعا، کوئی جتن مراد کے دل کا بند کا تالا کھول نہ پائے تھے۔ اور اب مانور اس سے ایک بار پھر وہی سوال کر رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہوتا جائے گا، ابھی تو 2 سال ہی گزرے ہیں نا، کتنے اور سال رہے گا یہ جادو؟ بھول جائے گا مراد موتیا کو، ہو جائے گی کاٹ۔ تو نہ گھبرانا مانور، دیکھنا اس بار بھی بیٹا ہی ہوگا، اور جب 2 بیٹوں کی ماں ہو جائے گی تو مراد کو عزت دینی ہی پڑے گی تجھے۔ تاجر کو جو تسلیاں دے رہی تھی وہ اسے دیتی رہی تھی، اور مانور نے بہلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ عزت کا مسئلہ نہیں ہے پھوپھو، عزت تو بہت کرتا ہے وہ، پر پیار نہیں کرتا، خیال کرتا ہے، قدر نہیں کرتا، سر پہ بٹھاتا ہے، دل میں نہیں بٹھاتا۔ مانور اب پہلی بار رونے لگ گئی تھی۔ عزت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے اور مراد کے درمیان عزت ہی عزت رہ گئی ہے، پیار تو ہے ہی نہیں۔ وہ روئے جا رہی تھی اور تاجر کو لگا تھا کسی نے رسی سے اس کے وجود کو لپیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اتنی ہی بے بس ہو گئی تھی مانور کے آنسوؤں کے سامنے جو اس کی
بھتیجی تھی اور جس کے وجود سے اس کے خاندان کی اگلی نسل چل رہی تھی۔ بس تھوڑا صبر دے، بس تھوڑا صبر، وہ تیرا ہو گیا ہے، اس کا دل بھی تیرا ہو جائے گا۔ تاجور نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا اور تسلی دی تھی۔ اس کا بیٹا ماں کو روتے دیکھ کر منہ بسوڑنے لگا تھا۔ میں اس سے بات کروں گی، تاجور نے اسے ایک اور تسلی دی تھی، یہ جاننے کے باوجود کہ اس کے پاس ایسے کوئی الفاظ نہیں تھے جو اس کے بیٹے کا دل نرم کرتے۔ موتیا کو اس نے بس مراد کی زندگی سے نکال دیا تھا، اسے وہم ڈال کر، پر مراد کے دل سے اس کا پیار نکالنے کے لیے اس کے پاس کوئی حل نہیں، کوئی جلتر کوئی جنتر منتر نہیں تھا، بس دعائیں اور وظیفے تھے۔ اور تاجور کو پتہ نہیں کیوں اب لگتا تھا جیسے اس کی دعاؤں میں کچھ مسئلے ہونے لگا ہے۔ نہ اس کی دعاؤں سے مراد پگھلتا تھا، نہ پانی برستا تھا۔ وہ آج بھی کڑوا پانی پیتی تھی جو اس کے علاوہ کسی کو کڑوا نہیں لگتا تھا۔ اس کے گھر کے ایک کمرے سے آج بھی راتوں کو موتیا کی خوشبو پھوٹتی تھی، اور اس خوشبو کے بارے میں بھی وہ کچھ نہیں کر پائی تھی سوائے مراد کے کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کے، کیونکہ اسے لگتا تھا وہاں جادو کیا گیا تھا، وہاں اثر تھا، پر وہ اثر اب ان کی پوری زندگیوں پر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ چودھری شجاع اب پہلے کی طرح اس کی عزت نہیں کرتا تھا، اس سے روکھا بولتا تھا۔ اس کا باپ پیر ابراہیم اب اس کے آنے پر چادر نہیں بچھایا کرتا تھا، اٹھ کر کھڑا نہیں ہوتا تھا، اس سے مختصر بات کرتا تھا۔ تاجور اب اپنے تکبر اور غرور سے باہر نکل کر کھڑی ہوئی تو اسے یہ سب کچھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا، اور پھر وہ ایک بار پھر اپنی میں کی چادر اوڑھ لیتی اور ایک بار پھر وہ بے حس ہو جاتی۔ وہ جیت تو گئی تھی نا موتیا سے، بس اتنا کافی تھا اس کے لیے، باقی سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جانے والا تھا۔ وہ ضمیر کے ہر چابک کی چوٹ کو انہی لفظوں سے بہلاتی تھی، مراد تو مانور سے پیار کیا کر۔ فون پر چند دن بعد بالآخر تاجور نے بیٹے سے وہ ذکر چھیڑ ہی دیا تھا جس کے لیے لفظ ڈھونڈتے اسے کئی دن لگے تھے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مراد نے بن کر پوچھا تھا۔ تاجور کو سمجھ نہیں آئے وہ کیا جواب دے۔ موتیا کا ذکر کیے بغیر مراد کو پیار کیسے سمجھائے؟ وہی پیار جو تم موتیا سے کرتا تھا۔ اس نے بالآخر یہ بات کہنے کی ہمت کر ہی لی۔ اس پیار کو تو اس رات گاؤں کے قبرستان میں دفن ہی کرایا تھا نا، جس رات آپ نے مجھے کنویں پر بھیجا تھا موتیا کی بے وفائی کا ثبوت دیکھنے کے لیے۔ پتہ نہیں اس کے لہجے کی ٹھنڈک میں کون سی آگ تھی جس نے تاجور کو جھنسا کر رکھ دیا تھا۔ غلط کیا تھا کیا تجھے اس رات وہاں بھیج کر میں نے؟ تاجور کہے بغیر نہ رہ سکے۔ ہاں، نہ بھیجتی تو پیار پر سے میرا اعتبار نہ اٹھتا۔ وہ میری زندگی کا پہلا پیار تھا۔ آپ نے اسے ختم نہیں کیا، آپ نے اسے ذبح کر کے مارا ہے۔ اب مجھے مانور سے پیار کرنے کو نہیں کہیے، یہ میں کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ مراد نے فون بند کر دیا، پر تاجور بہت دیر تک فون ہاتھ میں لیے بیٹھی ہی رہ گئی تھی۔ پھر اس نے سوچا تھا وہ اس بار بڑا بھاری وظیفہ کرے گی مراد کے دل سے موتیا کو نکالنے اور بھلانے کے لیے، ایسا وظیفہ کہ مراد کو موتیا کے نام سے بھی نفرت ہو جاتی۔ 3 مہینے ہر رات کی
کو لمبی پڑھائی تھی، پر تاجر تیار تھی، اس نے عبادت ہی کرنی تھی، اللہ کا نام ہی تو لینا تھا، نیکی ہی کرنی تھی۔ وظیفہ کامیاب ہو جاتا تو بھی عیش تھے، نہ ہوتا تو بھی آرام تھا۔ مراد دور دور رہتا تب بھی اللہ تو پاس ہی رہتا نا۔ تاجر نے اللہ کو منانا اور راضی رکھنا مراد کو منانے سے بھی زیادہ آسان سمجھ لیا تھا۔ بے شک انسان اپنے گمانوں سے مارا جاتا ہے اور بدگمانیوں پر پچھتاتا ہے۔ بے شک انسان خسارے اور شرک کا سودا بڑے ہی فخر سے کرتا ہے۔ بے شک غرور اللہ کی صفت ہے اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں سجتے۔ گاؤں والوں نے اس صبح گاموں کو بڑی حیرانی سے دیکھا تھا، جو کھیتوں کے بیچوں بیچ اپنے ایک چھوٹے سے کھیت میں لگی سبزیاں اکھاڑ کر وہاں بھٹی بنا رہا تھا، اور قطعہ اراضی چھوٹا تھا اور گاؤں والوں کی زمینوں کے بیچوں بیچ گاموں اس پر تھوڑی بہت سبزی لگا دیتا تھا جو اس کے گھر میں استعمال ہوتی، اور اب اس چھوٹے سے کھیت کے بیچوں بیچ اسے بھٹی کی سمجھ کسی کو تب تک نہیں آئی تھی جب تک گاموں نے بھٹی بنا کر اس میں آگ جلا کر ایک کڑھائی میں ریت ڈال کر دانے بھوننا شروع نہیں کر دیے تھے۔ وہ کڑکتی دھوپ کے بیچوں بیچ اس بھٹی پر دانے بھون رہا تھا، خریدار کا انتظار کیے بغیر۔ گاموں کیا کر رہا ہے تو؟ گاؤں کے لوگوں نے کچھ دیر بعد آپس میں خسر پھسر کی، پھر انہیں لگا کسی نہ کسی کو جا کر گاموں کو سمجھانا چاہیے، اور اب وہ اسے سمجھانے آئے تھے۔ دیکھ نہیں رہے دانے بھون رہا ہوں؟ گاموں نے اسے روکے انداز میں بغیر ان لوگوں کی طرف توجہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں دیکھ رہے ہیں، پر کس کے لیے دانے بھون رہے ہو؟ اس آدمی نے اس بار کچھ تشویش سے جو اس سے بات کر رہا تھا، کوئی نہ کوئی تو خریدے گا نا؟ نہیں خریدا کسی نے تو پرندوں کو ہی ڈال دوں گا، گاموں لاپرواہی سے بولا تھا۔ پر تو پانی پلاتا تھا گاموں، تو پانی نہیں پلائے گا؟ گاؤں والوں کو پیاس کون بجھائے گا؟ اس آدمی نے بڑی فکر مندی سے اس سے کہا تھا۔ گاموں جس درانتی سے ریت میں دانے بھون رہا تھا وہ پھیرتے پھیرتے رک گیا۔ پانی کسی کو نہیں چاہیے، سب کو دانے چاہیے۔ گاموں نے پیاس بجھا کر کیا پایا دیکھتا ہوں، اب آگ لگا کر کیا ہوتا ہے، وہ اسی انداز میں بولا تھا۔ کھیتوں کے درمیان بھٹی لگا کر بیٹھا ہے، تیری آگ کی کوئی ایک چنگاری اڑ کر کسی کی تیار فصل پر گر گئی تو پورے گاؤں کے دانے جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے آدمی نے اس کی بھٹی کی آگ کو ممکنہ خطرات سے اسے آگاہ کیا۔ گاموں کی آگ نے کسی کو کیا جلانا ہے، وہ تو خود راکھ بنا ہوا ہے، گاموں نے جواباً کہا تھا، اور پھر ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کو کہہ دیا۔ گاموں سے ہمدردی تھی، مگر اس ہمدردی میں وہ اپنی کھیتوں میں لگی فصل کو تباہ ہوتے دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چودھری شجاع حقہ پیتے ہوئے اس کی بات سنتا رہا۔ جب گاؤں والوں نے اپنے سارے خدشات کا اظہار کر دیا تو حقہ گڑگڑاتا ہوا چھوڑ کر چودھری شجاع نے کہا، گاموں کے کھیت کے ساتھ کسی کے کھیت ہیں؟ کس کس کے کھیت ہیں؟ دو آدمیوں نے ہاتھ اٹھائے۔ تم دونوں گاموں کے کھیت کے ارد گرد ایک پیالی خالی چھوڑ دو، وہاں فصل نہیں لگے گی۔ گاموں کی بھٹی سے کوئی چنگاری اڑی بھی تو بس اتنی دور ہی رہ جائے گی۔ چودھری شجاع نے عجیب فیصلہ دیا تھا۔ گاؤں والے اس کا منہ دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ چودھری صاحب آپ اس کو بلا کر سمجھائیں۔ میں نہیں سمجھا سکتا، نہ وہ میرے کہنے پر آئے گا، نہ میں اسے سمجھانے اس کے سامنے جاؤں گا، بس اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دو، کبھی نہ کبھی تو ٹھیک ہو جائے گا نا۔ وہ غصے میں ہے، لگانے اور بھڑکانے دو، آگ کتنی بھڑک جائے گی۔ چودھری شجاع نے جیسے فیصلہ دے دیا تھا۔
گامو سارا دن اس بھٹی میں بیٹھ کر دانے بھونتا ہی رہا۔ پہلے پہل گاؤں والوں نے اس کے دانے نہیں لیے، پھر آہستہ آہستہ لوگ گزرتے ہوئے اس سے دانے بھنوانے لگے۔ کبھی کوئی بھنے ہوئے دانے بھی لے لیتا، کبھی کوئی عورت آٹا لے کر روٹی لگوانے آ جاتی۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ وہ چھوٹا سا کھلیان اب سبزی نہیں اگاتا تھا۔ لوگوں کے آنے جانے چلنے پھرنے کی وجہ سے وہ بنجر ہو گیا تھا، اور وہاں سے اٹھتا دھواں گاؤں والوں کو ناخوش کرتا اور متفکر بھی۔ لیکن گاموں کو کچھ کہنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ دعا کر گاموں، مینا برسے ورنہ سوکھا پڑ جائے گا، لوگوں نے اس سے کہنا شروع کر دیا تھا۔ کیا کرنا ہے پانی کا تم لوگوں نے؟ دانے کماؤ، دانے بیچو، دانے کھاؤ۔ اور جواباً ہنستا کہتا۔ لوگ اس کے ہنسنے پر خفا ہوئے۔ وہ پاگل نہیں تھا، پر غصہ دلانے والی باتیں کرتا تھا۔ پانی نہیں ہوگا تو دانا کہاں سے آئے گا گاموں؟ کوئی نہ کوئی اس سے کہہ دیتا، اور گاموں ہنستا، دانے بھنتے بھنتے انہیں جلا کر راکھ کر دیتا۔ چودھری شجاع نے سوچا تھا وہ بھٹی گاموں کے غصے کی آگ بجھا دے گی، وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا، پھر معشوقیوں والے کام پر چلا جائے گا۔ اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا تھا۔ گاموں کی بھٹی سے اٹھتے ہوئے دھوئیں نے آسمان کے بادلوں کا پانی پینا شروع کر دیا تھا۔ جھوک جیون کے کھیت پانی سے بھری بدلیوں سے برسنے والی ایک ایک بوند کے لیے ترستے رہتے تھے۔ کھیتوں نے سوکھنا شروع کر دیا تھا، اور گاؤں والوں کے ساتھ ساتھ چودھریوں کو بھی پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ دعائیں، خیرات، صدقہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا تھا۔ بارش نہیں برسی تھی، مگر اس سب ہی کے دوران چودھریوں کے ہاں مراد کا دوسرا بیٹا آ گیا تھا۔ دھوم دھڑکا اب بھی پہلے ہی کی طرح سے ہوا تھا۔ بارش ہوتی نہ ہوتی، فی الحال چودھریوں کے بھڑولے اناج سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ پیسہ لٹا سکتے تھے جتنا بھی چاہتے۔ گاموں اور اللہ وسائی کے دل پر ایک بار پھر سے چھریاں چلی تھیں، جب مٹھائی کے ٹوکرے پورے گاؤں کے ساتھ ساتھ ان کی گلی میں بھی ڈھول باجے ناچ گانے ہو رہے تھے۔ وہ پہلا موقع تھا جب انہیں موتیا کی ذہنی کیفیت کے خراب ہونے پر اطمینان ہوا تھا۔ وہ ٹھیک ہوتی تو یہ سب کیسے دیکھتی؟ بولتی نہیں تھی، پھر بھی ان کی آنکھوں کے سامنے تو تھی نا۔ تو آئے گا نہیں اپنے بیٹے کو دیکھنے؟ تاجور کو یقین نہیں آیا تھا جب اس نے فون پر مراد سے یہ سنا تھا کہ وہ پاکستان نہیں آ سکتا۔ امی، پریکٹس شروع کی ہے میں نے۔ میرے بہت سارے اہم کیسز کی سماعت ہے، ایک کے بعد دیگرے، ممکن نہیں ہے میرے لیے چھٹی لے کر نکلنا، مراد نے وضاحت دی۔ پہلے بیٹے کی دفعہ بھی 3 مہینے کے بعد آیا تھا، تو اب 6 مہینے بعد بھی نہیں آ سکتا؟ تاجور اب ناراض ہونے لگی تھی۔ نہیں آ سکتا، مراد کا جواب دو ٹوک تھا۔ آپ مانور کو بھیج دیں، 2-3 مہینے بعد وہ کچھ دن رہ کر چلی جائے۔ مراد نے جیسے حل پیش کر دیا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے مراد؟ تجھے خوشی نہیں ہے اپنے دوسرے بیٹے کی؟ حویلی کے دو وارث آ گئے ہیں۔ اکلوتے وارث کا سلسلہ ٹوٹا ہے، پہلی بار تیسری نسل میں 2 وارث آ گئے ہیں۔ کیسی قسمت والی ہے، بیوی ہے ماہنور، اور تو پھر بھی نہیں آ سکتا؟ مراد کو تاجور کے کلمات نے جیسے بری طرح سے سلگایا تھا۔ لوگوں کی پرواہ کبھی آپ نے نہیں کی تو وہ کیوں کروں؟ میں کیوں کروں؟ مجھے کون سا ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے؟ وہ پہلا جملہ تھا جس نے تاجور کو سانپ کی طرح سے ڈسا تھا۔ وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ اسے ان لوگوں کے پاس آ کر بھی رہنا ہی نہیں تھا؟ وہ پڑھنے باہر گیا تھا، پڑھ کر پریکٹس کر رہا تھا، اور پھر
تاجور اور چودھری شجاع نے ہمیشہ ہی یہی سوچا تھا کہ وہ واپس آ جائے گا، پاس والے شہر میں اپنا چیمبر بنائے گا اور 7 زمینیں سنبھالے گا۔ شہر اور گاؤں میں اب فاصلے کم ہونے لگے تھے، پکی سڑکیں بن رہی تھیں، ٹانگوں کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں اب گاڑی بھی آ گئی تھی، گاؤں میں بجلی بھی آ گئی تھی اور گیس آئندہ آنے والے چند سالوں میں آ جاتی، پر وہ کہہ رہا تھا کہ اسے واپس ہی نہیں آنا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے منور کی، تو میں مداری کا بندر نہیں ہوں کہ ہر وقت ناچ ناچ کر ثابت کروں کہ میں بہت خوش ہوں اور مجھے واقعی بیوی بچوں سے محبت ہے، اس نے بڑی تلخی سے جواب دیا تھا، اور تاجر اس کی بات کاٹ نہیں سکی تھی۔ وہ اب اس سے دبتی تھی، سوچ سمجھ کر بات کرنی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیوں پل بھر میں بھڑک اٹھتا ہے، پل بھر میں کڑوا ہو جاتا ہے۔ وقت بھی گزر رہا تھا اور گزر گیا تھا، اگر کوئی زخم تھا تو بھر کیوں نہیں رہا تھا اس کا، اگر کوئی نقصان ہوا تھا تو صبر کیوں نہیں آ رہا تھا ابھی ابھی اسے؟ لوگ تو اتنے عرصے میں مرنے والوں کو بھی رو دھو کر بھول جاتے ہیں۔ تاجور سوچتی ہی رہ گئی تھی اور اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ لوگ مرنے والوں کو بھولتے ہیں، پر موتیا ابھی زندہ تھی اور مراد ہر بار گاؤں آنے کا تصور کر کے ہل جاتا تھا، یہ جیسے اپنے آپ کو دو تلوار پر چلانے جیسا ہوتا تھا، یادوں کی بے رحم دو دھاری تلوار جو باہر سے نہیں اس کے اندر سے کاٹتی تھی، تہ تبک کر دیتی تھی، اور وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا، مگر ماں چاہتی تھی وہ نہ بچے، وہ آتا رہے اور لہو لہان ہوتا رہے۔ مراد کے ابا، آج مراد نے بڑی عجیب بات کی ہے مجھ سے۔ اس رات تاجر نے چودھری شجاع کے سونے سے پہلے اس سے ذکر چھیڑا تھا، وہ اپنی پگ اتار کر رکھ رہا تھا۔ چودھری شجاع نے ہنس کر جیسے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ وہ کہتا ہے اس نے گاؤں میں نہیں رہنا، تاجر نے مزید تمہید باندھے بغیر کہا۔ ہاں تو گاؤں میں کیوں رہے گا؟ شہر والی کوٹھی میں رہے، وہیں کرے اپنی وکالت، آتا جاتا رہے گاؤں پر، یہاں بیٹھ کر کیا کرنا ہے اس نے؟ چودھری شجاع نے نیم دراز ہوتے ہوئے جیسے اس کی بات پر غور کیے بغیر اسے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے پاکستان میں ہی نہیں رہنا۔ تاجر نے جیسے اپنی بات کو مزید واضح کرتے ہوئے چودھری شجاع کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ساکت ہوا تھا۔ یہ تجھے کب کہہ دیا اس نے؟ وہ لیٹتے لیٹتے بولا۔ آج ہی کہا ہے، تو نے کوئی بحث کی ہوگی، کوئی جھگڑا کیا ہوگا اس نے، غصے میں کہا تھا چودھری شجاع نے، جیسے مراد کی بات کو کوئی جواز ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ اس سے بحث اور جھگڑے کرنا چھوڑ دیا ہے میں نے اب چودھری صاحب، اتنا غصہ کبھی آپ نے پوری زندگی میں مجھ پر نہیں کیا جتنا وہ کرتا ہے، پر میں بتا رہی ہوں آپ کو، اس نے اب یہاں نہ رہنے کا دل بنا لیا ہے۔ تاجر نے جیسے اسے خبر دی۔ میں خود بات کروں گا اس سے، تو خواہ فکر نہ کر، اور ایسی باتیں فون پہ نہیں ہوتی ہیں، آنے دے اسے، بیٹے کو دیکھ لیں تو آئے گا نا؟ وہ نہیں آ رہا بیٹے کو دیکھنے، اس نے کہہ دیا ہے مجھ سے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، نہ اب، نہ 3 مہینے بعد، نہ 6 مہینے بعد۔ تاجر نے اس کی بات کو سامنے دہرا دیا تھا۔ وہ چپ ہو گیا۔ چودھری مراد اکلوتا بیٹا تھا، تو خاندان میں پہلی بار دوسرا وارث آیا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ آئے گا ہی نہیں۔ سو سو جا تاجر،
इस वक्त परेशान न कर मुझे, सुबह उठकर बात करते हैं। उसने मज़ीद बात किए बगैर ताजुर से कहा। ताजुर भी लेट कर आँखें बंद कर ली थीं, मगर उस रात उसने चौधरी शुजा की नींदें उड़ा दी थीं। एक बार फिर उसकी आँखों के सामने वो सब कुछ फ़िल्म की तरह से चलने लगा था। एक बार फिर उसे गामू, अल्लाह वसाई और मोतिया का ख्याल आया था। वो गांव का चौधरी था, गांव में किसी बात से बेखबर नहीं रह सकता था। ये और बात थी कि वो किसी के लिए कुछ कर पाता या ना कर पाता। चौधरी शुजा रोज़ अपने खेतों में जाते हुए गामू की भट्टी से उठता धुआं देखता था, जो खेतों के बीचों बीच यूं हवा में बुलंद हो रहा था जैसे वहाँ किसी का दिल था। और चौधरी शुजा आंखें फेर लेता। वो उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। वक्त भी उल्टी चाल चल रहा था। मोतिया कैसी है अम्मा? शकूरा ने हैरान होकर बतूल की शक्ल देखी थी। वो कई महीनों बाद उसके पास रहने आई थी। शकूरा को उसका रंग रूप पहले जैसा नहीं लगा था। कुरेदने पर भी वो कुछ न बोली और उसने एकदम मोतिया के बारे में पूछना शुरू कर दिया था। मोतिया कैसे याद आ गई तुझे? तू तो बड़ी देर हो गई, कभी उसका पूछती ही नहीं। मैं तो कई दफ़ा सोचती हूँ कि तू कैसी सहेली है, तुझे कभी उसका ख्याल नहीं आया? शकूरा भी आज कहे बगैर ना रह सकी। अम्मा तुझे लगता है मुझे उसका ख्याल नहीं आता होगा? दिन रात उसका ख्याल आता है। वो अजीब अंदाज में बड़बड़ाने लगी थी। वैसे ही मोतिया ना कुछ बोलती है ना कुछ करती है, बस बैठी रहती है झोली में कुछ सिक्के लिए। उन्हें रगड़ती रहती है ज़मीन पर। अल्लाह वसाई ज़बरदस्ती खाना खिला दे तो खा लेती है, वरना खाने पीने का भी होश नहीं। कोई डॉक्टर हकीम पीर नहीं छोड़ा उन दोनों ने, जहाँ ले लेकर नहीं फिरे हों। कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पता नहीं दिल को कैसा रोग लगा लिया है उसने। दिमाग का ये हाल हो गया है, मैं तो कहती हूँ नज़र ही लग गई है मोतिया को। तो ऐसा रूप तो 7 गाँव में किसी का नहीं था। इस पूरे इलाके में पहली लड़की थी जो डॉक्टर बन रही थी। बस चुदराइन ने बड़ा ज़ुल्म किया। अल्लाह वसाई, तू मुँह भर भर कर बद्दुआ देती है उसे उजड़ उजड़ जाने की और बर्बाद होने की, जिसने मोतिया के साथ ये जुल्म किया है। शकुना अपनी बेटी के तासुरात से बेखबर उसे मोतिया के बारे में इत्तला दे रही थी और बतूल का रंग उड़ रहा था। अल्लाह वसाई तुतलाती है और ज़ुबान काली है उसकी। बड़े बूढ़े बड़ा डरते हैं उन लोगों की आ लेने से। वो जब कहती है ना कि जो कुछ मोतिया के साथ हुआ वो उसके साथ बुरा करने वालों की औलादों के साथ हो, उनकी बेटियां उजड़ें, रोएं, बेटे मरें, नस्ल ही ख़त्म हो जाए। बतूल के कलेजे पर जैसे किसी ने हाथ ही डाल दिया था। बस कर अम्मा, ना सुना मुझे ये सारी बातें। वो उठकर खड़ी हो गई थी और अजीब बेचैनी के आलम में इधर उधर फिरने लगी थी। ले तुझे क्या हो गया बतूल? तू क्यों परेशान हो रही है? ये सब कुछ तो चुदराइन और उसकी बेटी की औलादों के लिए कह रही है, वो तुझे क्यों कुछ कह रही है? शकूरा ने कुछ हैरान होकर बेटी को देखा था, जो उसे देखती जा रही थी। औलाद अपने ब- बुग़्ज़ गुनाह अल्लाह को बता सकती है, माँ बाप को नहीं बता सकती, क्योंकि वो ये यकीन ही नहीं कर सकते कि उस खुद गर्जी और बेरहमी के खालिक वो हो सकते हैं। बतूल का दिल चाहता वो माँ को उस लम्हे बता दे कि वो एक दूसरे इंसान के साथ क्या कर बैठी थी, पर उसे खौफ था उसकी माँ उसे जानवर और शैतान न समझ ले। पर माँ की ज़बान से अल्लाह वसाई की दी गई बद्दुआएं बतूल के रोंगटे खड़े कर रही थी। शादी को 2 साल से ऊपर हो गए थे और वो अब तक बच्चा नहीं कर सकी थी। हर बार चंद माह बाद उम्मीद से होती और बगैर किसी वजह के बच्चा ज़ाया हो जाता। कोई एहतियात, कोई दुआ, कोई तदबीर काम नहीं आती
اور ہر بار جب وہ اس کرب سے گزرتی تو اسے موتیا یاد آتی، اسے اللہ وسائی اور گاموں کا وہ حال بھی یاد آتا جو وہ گاؤں والوں کے منہ سے سنتی تھی۔ پورے گاؤں کو پتا تھا وہ موتیا کی بچپن کی سہیلی تھی۔ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ کہیں اللہ وسائی اور کاموں کا ذکر ہوتا اور عورتوں کی نظریں بطول پر نہ اٹھتی، ان کی زبانوں پر اس کے لیے سوال نہ ہوتے، اور وہ ان نظروں، ان سوالوں سے بدک بدک کر اٹھتی تھی، بھاگتی تھی۔ اس سوال کا وہ کسی کو کیا جواب دے سکتی تھی کہ موتیا اور چودھری مراد کے درمیان کیا ہوا تھا، ان کا پیار اور رشتہ توڑ کیوں نہیں چڑھا؟ گاؤں کی عورتوں نے تاجور سے موتیا کے کردار کے بارے میں الزامات بھی سنے تھے۔ گاؤں کے مردوں نے چودھری شجاع کے منہ سے یہ بھی سنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ گاموں کی بیٹی سے کرنے جا رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ کون آیا تھا ان کے بیچ میں؟ 4 دن گاؤں کے لوگ اندھے بہرے گونگے ہو گئے تھے، زبانوں سے چٹخارے دار باتیں کی تھیں۔ 4 دن کے بعد لوگوں کی عقلیں کام کرنے لگی تھیں، جانتے وہ اللہ وسائی اور گاموں کو بھی تھے اور موتیا کو بھی۔ یہ دل سے ماننے پر کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا کہ موتیا آوارہ تھی۔ پورا گاؤں اللہ وسائی اور گاموں کی شرافت کے گن گا سکتا تھا، پورا گاؤں موتیا کی